اس علی کا علم کیا. یہاں بات آ گئی تو ایک چھوٹی سی مختصر بات کہتا چلوں. ایک برادران اہل سنت کے عالم دین بڑی خوبصورت علم علی پر گفتگو کر رہے تھے, مفصل گفتگو تھی ان کی, لیکن اس میں سے ایک چھوٹی سی بات عرض کرتا چلوں. انہوں نے کہا کہ علی کے علم کا اندازہ لگائیے کہ علی جب اس دنیا میں آئے تو رسول خدا نہیں آئے. 3 دن بعد بی بی بیت اللہ سے باہر آئیں. اب ظاہری بات ہے, بچہ ہے جب اس دنیا میں آتا ہے تو مائیں اسے کپڑوں میں لپیٹ دیتی ہیں. ایک بچہ کپڑے میں لپیٹا ہوا ہے. لوگ آ رہے ہیں, علی کو اپنے ہاتھوں پر لے رہے ہیں, ابو طالب کو مبارکباد دے رہے ہیں. جو بھی آتا ہے چاہے بنو ہاشم سے ہو یا غیر بنو ہاشم ہو, کوئی بھی ہو, خاندان کا بندہ ہو یا خاندان سے باہر کا بندہ ہو, جو بھی آتا ہے علی کو اپنے ہاتھوں پر لیتے ہیں, مبارکباد دیتے ہیں. لیکن علی کی آنکھیں نہیں کھلتی. علی کے علم کا اندازہ کیجئے گا, علی کی آنکھیں نہیں کھلتی. جس کے ہاتھ پہ بھی آئے علی کی آنکھیں نہیں کھلے. حتیٰ کہ حضرت ابو طالب کے ہاتھوں پر بھی آنے کے بعد علی کی آنکھیں نہیں کھلی. 3 دن کے ہیں علی, ایک کپڑے میں لپیٹے ہوئے ہیں. جب آئے رسول خدا, جب رسول آئے, رسول نے علی کو اپنے ہاتھوں میں لیا. جوں ہی علی رسول کے ہاتھوں پر آئے علی کی آنکھیں کھل گئیں. 3 دن کے علی کے علم کا معیار یہ ہے کہ وہ ایک کپڑے میں لپٹا ہوا علی بھی رسول کے ہاتھوں کی حدت کو سمجھ سکتا ہے. وہ علی جب جوان ہوا ہوگا تو اس کے علم کا کیا معیار ہوگا, اس کی محبت رسول کس معیار پر ہوگی. بہرحال یہ پہلی بیٹی ہے جناب مریم, کہ جہاں سے خدا نے بتایا کہ بیٹیاں بھی باعظمت ہوتی ہیں. دوسری بیٹی رسول خدا کی بیٹی جناب سیدہ سلام اللہ علیہا, بلند تر صلوات پڑھ لیجیے. کیا فرمایا, آپ بی بی کی جو بھی حدیث اٹھائیں گے نا, آپ کو ایسا لگے گا کہ شاید اسی پہ فضیلت ختم ہو جاتی. جو بی بی کی فضیلت کی جو بھی حدیث اٹھا لے, فاطمہ بضعۃ منی, فاطمہ میری ذات کا حصہ ہے, فاطمہ میرے وجود کا ٹکڑا ہے, فاطمہ میں محمد کا حصہ ہے. یعنی اگر میں نبی ہوں تو وہ یہ میری نبوت کا حصہ ہے, اگر میں رسول ہوں یہ میری رسالت کا حصہ ہے, اگر میں امام ہوں یہ میری امامت کا حصہ ہے. ایسی بیٹی ہے. ابھی کچھ دن پہلے شاید سوشل میڈیا پر آپ احباب نے بھی دیکھا ہو, انور علی نجوی صاحب کے ساتھ ایک اہل سنت کے مولانا کی پوڈ کاسٹ چلتی تھی. تو انہوں نے وہ ان کے ساتھ ان کی کافی پوڈ کاسٹ وغیرہ تھیں. تو وہ پچھلے دنوں کچھ شیعہ ممبر پر وہ مجالس وغیرہ پڑھ رہے تھے, وہ اہل سنت کے عالم دین. تو ان کا ایک ویڈیو کلپ آیا تھا, غالباً آپ نے دیکھا ہو, لیکن انہوں نے بڑے خوبصورت طریقے سے سمجھایا اس بات کو کہ فاطمہ بضعۃ منی کی حقیقی انہوں نے ظاہراً انہوں نے دکھایا کہ یہ کیا ہے. وہ بتا رہے تھے کہ رسول کی زندگی کا حصہ ہیں جناب سیدہ سلام اللہ علیہ. یعنی جو کچھ رسول ہے نا وہی جناب سیدہ ہیں. تو انہوں نے یوں ایک 50 والا نوٹ اٹھایا اور اس کو درمیان میں سے 2 حصے کر دیے, 2 حصے 2 ٹکڑے کیے, اور انہوں نے کہا کہ اگر آپ اس ایک 50 والے اس ایک حصے کو, وہ جو پھاڑا اور ایک حصہ جو ان کے ہاتھ میں تھا, انہوں نے کہا کہ اگر اس پھٹے ہوئے 50 والے نوٹ کو آپ لے کر کسی دکاندار کے پاس جائیں اور اس سے کوئی چیز اس 50 روپے میں مانگیں, وہ جو ٹوٹا ہوا پھٹا ہوا حصہ ہے وہ اسے دیں اور کہیں کہ اس 50 روپے کی مجھے کوئی چیز دے دو, تو کیا دکاندار آپ کو دے گا؟ وہ پھٹا ہوا آدھا نوٹ لے کر اگر آپ دکاندار کے پاس جائیں اور آدھا نوٹ اسے دے کر کہیں کہ یہ 50 کا نوٹ رکھ لو, اگرچہ وہ پھٹا ہوا ہے لیکن ہے تو اصلی, آدھا حصہ ہے تو اصلی, یہ رکھ لو اور مجھے کچھ دے دو. اچھا آپ اسے کہیں کہ ٹھیک ہے تم 50 پورے کے نہیں دیتے تو 25 کی دے دو, لیکن یہ آدھا نوٹ رکھ لو. اگر اس نے آپ کو مارا نہ تو کم از کم اتنا ضرور کہے گا مجھے بے وقوف سمجھتے ہو, نکلو یہاں سے, پورا لے کر آنا. تو وہ کہہ رہے تھے کہ اسی طرح یہ اگر دونوں ملیں, رسول اور جناب سیدہ, یہ دونوں ملیں تو فائدہ دیں گے. اگر آدھے ٹکڑے محبت رسول کو لے کر محشر کے میدان میں جاؤ گے نا تو فرشتے کہیں گے کہ جاؤ نکلو, سیدہ کی محبت ساتھ لے کر آنا. رسول کی محبت کے ساتھ سیدہ کی محبت کو ساتھ ملا کر نہیں لاؤ گے, بروز محشر میں کوئی عمل قابل قبول نہیں ہوگا. یہ کیسی بیٹی ہے کہ جو جہاں پر نبوت کا اختتام ہو رہا ہے
جہاں پر امامت ابتدا کر رہی ہے. نبوت اور امامت کے اس درمیانی کنیکشن کو فاطمۃ الزہرا کہا جاتا ہے. یعنی رسول کیا کہہ رہے ہیں؟ فاطمہ بذات منی، فاطمہ میری ذات کا حصہ ہے. فاطمہ رسول نہیں ہے. ظاہراً دنیا کے سامنے جناب سیدہ کسی ظاہری عہدے پر، نہ رسالت پر، نہ امامت پر. امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں بی بی کے بارے میں کہ میں نے سیدہ سے بڑھ کر کسی کو عبادت گزار نہیں پایا. میں نے جناب سیدہ سے بڑھ کر کسی کو عبادت گزار نہیں پایا. عبادت جب اپنی اوج کو پہنچتی ہے نا، جب اپنی بلندی کو پہنچتی ہے تو پھر ولایت عطا ہوتی ہے. جب ولایت عطا ہوتی ہے تو وہ ولایت کسی شخصیت کے اندر اپنا ظہور چاہتی ہے، ظاہر ہونا چاہتی ہے کسی شخصیت کے اندر. اور ولایت کے ظہور کے لیے ضروری ہے کہ وہ شخصیت جس میں ولایت ظاہر ہو، وہ یا نبی ہو یا رسول ہو یا امام ہو. اور بی بی کی ولایت کون سی ہے؟ بی بی کی ولایت ولایت کبریٰ ہے. لیکن بی بی نہ نبی، نہ رسول، نہ امام، لیکن کیا مقام و مرتبہ دیا اللہ نے اس بی بی کو. یہ کیسی بیٹی ہے زمانے کے لیے کہ رسول نے کہا کہ فاطمہ بذات منی، یعنی جو کچھ میں ہوں، اگر میں طٰہٰ ہوں، اگر میں یاسین ہوں، اگر میں مزمل ہوں، اگر میں مدثر ہوں، میں جو کچھ بھی ہوں، ہر چیز میں زہرا میرے ساتھ ہے. کچھ بھی میری زندگی کا ایسا پہلو نہیں کہ جو محمد کا ہو اور زہرا کا نہ ہو. یعنی گویا زہرا نبیوں میں سے نہ ہو کر نبوت جناب زہرا کے بغیر ادھوری ہے. میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، اگر یہیں اسی حویلی میں حضرت آدم تشریف لے آئیں، حدیث تو آپ نے سنی کہ کلما جاءت فاطمہ قام رسول اللہ، کہ جب بھی جناب سیدہ محفل میں تشریف لاتی اللہ کے رسول احترام میں کھڑے ہو جاتے. اگر میں آپ سے سوال کرتا ہوں یہیں اسی حویلی میں ہم یہاں بیٹھے ہوں تو حضرت آدم تشریف لائیں، اللہ کے نبی تشریف لائیں، تو کیا ہم ان کے احترام کے لیے بیٹھے رہیں گے؟ نہیں. اللہ کے نبی ہیں، ہمارے پہلے نبی ہیں، تو ہم ان کے احترام میں کھڑے ہو جائیں گے. ایک ایک کر کے نبی آتے رہیں، 1,23,999 انبیاء اس حویلی میں داخل ہو جائیں، ہر نبی آتا رہے گا، ہر نبی کے احترام میں ہم کھڑے ہوتے رہیں گے. اب 1,23,999 انبیاء اس حویلی میں آ کر بیٹھ گئے ہیں تو ابھی چند لمحے نہ گزریں کہ اللہ کے رسول اس حویلی میں داخل ہو جائیں. ہم سے پہلے باقی انبیاء کھڑے ہو جائیں گے. ہم لوگوں سے پہلے باقی جتنے انبیاء بیٹھے ہوئے ہوں گے نا، وہ اللہ کے رسول کے احترام میں کھڑے ہوں گے. وہ انبیاء کھڑے نہیں ہوں گے، تمام کے تمام انبیاء کی امتیں کھڑی ہو جائیں گے. لیکن اگر کوئی نبی کھڑا ہوگا تو اس نبی کی امت بھی اس کے احترام میں کھڑی ہو جائے گی. یعنی 1,24,000 انبیاء اس حویلی میں آ گئے، سب کے سب آ گئے. لیکن اچانک سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جناب سیدہ اس حویلی میں داخل ہو رہی ہے. اب سب سے پہلے کون اٹھے گا؟ سب سے پہلے کون ہستی ہوگی جو جناب سیدہ کے احترام میں کھڑی ہو جائے گی؟ یہ کیسی بیٹی ہے؟ سب سے پہلے کھڑے ہونے والی ہستی اللہ کے رسول ہوں گے جو اپنی بیٹی کے احترام میں کھڑے ہو جائیں گے. یہ بیٹی کے لیے کھڑے نہیں ہو رہے، بات پھر کہیں اور نہ چلی جائے. یہ ایک الہی عہدے کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں. اگر بیٹی کے لیے کھڑے ہونا ہوتا تو آج ہر باپ اپنی بیٹی کے لیے کھڑا ہوتا. یہ بیٹی کے لیے کھڑا ہونا نہیں تھا، پھر کسی اور مقام پر اس پر بات ہوگی. جناب سیدہ آئے، سب سے پہلے اللہ کے رسول کھڑے ہوں گے. اللہ کے رسول کھڑے ہوں گے تو 1,23,999 انبیاء کھڑے ہو جائیں گے. 1,24,000 انبیاء نہیں بلکہ اس کائنات کا ذرہ ذرہ جناب سیدہ کے احترام میں کھڑا ہو جائے گا. یعنی کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ نبوت میں سے نہ ہو کر نبوت جناب سیدہ کے بغیر ادھوری ہے. اور امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم جس طرح کائنات کے لوگوں پر حجت ہیں، ہماری جدہ ہمارے لیے حجت ہیں. نبی نہ ہو کر نبوت بی بی کے بغیر ادھوری، اور امام نہ ہو کر امامت جناب سیدہ کے بغیر ادھوری. یعنی آپ دیکھیے کیا کنیکشن ہے خوبصورت. اللہ نے نبوت کو اختتام دینا ہے، نبوت اختتام پذیر ہو رہی ہے، امامت کی ابتدا ہو رہی ہے.
لیکن پروردگار یہ چاہتا ہے کہ نبوت اور امامت ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ رہیں، یہ دونوں رشتے ایک دوسرے سے جدا نہ ہوں۔ لیکن کیا خوبصورت کنیکشن لگایا پروردگار نے نبوت اور امامت کے درمیان، کہ یہ سیدہ سلام اللہ علیہا ایک نبی کی بیٹی ہے اور ایک امام کی زوجہ ہے۔ نبوت بھی اس بی بی کے بغیر ادھوری اور امامت بھی اس بی بی کے بغیر ادھوری ہے۔ ایک یہ بیٹی ہے، اور پھر اللہ نے اسی بی بی کو ایک بیٹی عطا کی جس کا نام ہے جناب زینب سلام اللہ علیہا۔ بس ایک بات اور آپ کی زحمت تمام، اس کے بعد چند جملے مصیبت کی عرض کروں گا۔ یہ کیسی بیٹی ہیں جناب زینب سلام اللہ علیہ؟ زینب کا مطلب کیا ہے؟ باپ کی زینت۔ کیا خوبصورت نام ہے، کیا مقام و مرتبہ ہے، جہاں قرآن کہتا ہے المال والبنون زینت الحیات الدنیا، کہ مال اور بیٹے دنیا کی زینت ہیں۔ قرآن کہتا ہے المال والبنون، مال اور بیٹے دنیا کی زینت ہیں۔ وہیں حدیث کہتی ہے کہ زینت الدنیا الرجال، دنیا کی زینت مرد ہیں۔ پھر ایک اور مقام پر زینت الرجال علی ابن ابی طالب، مردوں کی زینت کون ہے؟ علی ابن ابی طالب۔ اب ذرا یہ دیکھیے کہ حسن و حسین جیسے بیٹوں کے ہوتے ہوئے جو علی کی زینت بنے وہ زینب کبریٰ ہے۔ جہاں بیٹے لوگوں کے لیے زینت ہوتے ہیں، وہ علی جو کائنات کی ہر چیز کے لیے زینت ہے، کائنات کی ہر چیز کے لیے جو زینت ہے، اس علی کے لیے اگر کوئی ہستی زینت بنی ہے تو وہ زینب کبریٰ ہے، جس کو 5 قرآن ناطق مل کر پرورش کرتے ہیں، وہ زینب کبریٰ ہے، جس کا ہر ایک رشتہ عالی ہے، جس کا نانا سید الانبیاء، جس کا بابا سید الاولیاء، جس کی ماں سیدۃ النساء العالمین، جس کے بھائی سیدہ شباب اہل الجنہ، خلاصہ نجبائے خمسہ ہیں جناب زینب سلام اللہ علیہا۔ کیسی بیٹی ہے، کیا کمال بیٹیاں عطا کی اللہ نے۔ اور پھر ایک وہ بیٹی کہ اگر وہ بیٹی کربلا میں نہ ہوتی تو شاید کربلا آج ہم تک ایسے نہ پہنچ پاتی۔ وہ ہے حسین کی سکینہ۔ نماز شب میں مصلی عبادت پر بیٹھ کر اللہ سے حسین جسے مانگے، نماز شب میں مانگنے والا کون؟ حسین۔ اور حسین یہ جملہ کہیں کہ مجھ حسین کو اپنی زندگی کی قسم مجھے وہ گھر اچھا ہی نہیں لگتا جس گھر میں سکینہ نہ ہو۔ آپ کیا سمجھتے ہیں حسین کی زندگی کیا ہے جس کی قسم حسین اٹھا رہے؟ کیسی بیٹی ہے یہ، کیا مقام و مرتبہ ہے اس بی بی کا۔ اللہ کے رسول جب گھر سے چلتے تھے نا، کسی بھی سفر پر نکلتے تھے تو سب سے آخر میں جناب سیدہ سے ملتے تھے، اور جب سفر سے لوٹ کر آتے تھے نا تو سب سے پہلے جناب سیدہ سے ملتے تھے۔ یہی کام مولا حسین بھی کرتے تھے، جب گھر سے نکلتے تھے نا سب سے آخر میں دروازے تک آتے آتے سکینہ حسین کے ساتھ ہوتی تھی۔ لیکن جب پتہ چلتا تھا نا کہ آج میرے بابا لوٹ کر آ رہے ہیں سفر سے، تو دروازے کے پاس جا کر کھڑی ہو جاتی، سارا دن بابا کا انتظار کرتی تھی، بابا کو ملتی تھی۔ جب مولا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو کوئی نہ رہ گیا نا میدان کربلا میں، تو جناب زینب نے مولا حسین کو زین ذوالجناح پر سوار کروایا، تو مولا نے گھوڑے کو ایڑ دی چلنے کے لیے، لیکن گھوڑا ہے کہ چلتا نہیں۔
مولا نے ذوالجناح کی گردن پر تھپکی دی اور کہا کہ سب مجھے چھوڑ گئے ہیں، تو کیوں نہیں چل رہا؟ ذوالجناح نے اپنا سر جھکا دیا۔ حسین دیکھتے ہیں تو کیا کہ حسین کی بیٹی ذوالجناح کے پاؤں کو پکڑے ہوئے، کہا سکینہ مجھے جانے دو، شاید میں تمہارے لیے پانی لا سکوں۔ کہا بابا یہی بات کہہ کر چچا غازی بھی گئے تھے، بابا پھر لوٹ کر نہیں۔ کہا سکینہ آپ جانتے ہو میں نے آپ کو پروردگار سے کیوں مانگا تھا؟ میں نے یہ جملہ طالب جوہری صاحب سے سنا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ جب اجازت نہیں نہ دی بیٹی نے باپ کو، تو مولا امام حسین علیہ السلام نے بیٹی کو اٹھایا اور اٹھا کر ایک جملہ کہا سکینہ جانتی ہو کہ میں نے آپ کو پروردگار سے کیوں مانگا تھا؟ کہا بابا میں نہیں جانتی۔ کہا سکینہ میں نے اس لیے آپ کو اللہ سے مانگا تھا کہ پروردگار مجھے ایک بیٹی دے جو کربلا میں یتیم ہونے کے بعد شام کے مشکل سفر برداشت کرے۔ یہ جملہ سننا تھا نا، جناب سکینہ نے بابا کے کندھوں کو چھوڑا، کہا بابا جاؤ اللہ کے حوالے۔ جب خولی پکڑا گیا نا تو مختار نے پوچھا کہ بتاؤ کیا کیا ظلم کیے تھے؟ اس نے 2 ظلم واضح طور پر جو بتائے۔ پہلا ظلم اس نے کہا کہ جب میں شام غریباں خیموں میں داخل ہوئے نا تو میں نے دیکھا ایک بیمار ہے جو ایک قیمتی چمڑے کے بستر پر سو رہا ہے۔ کہتا ہے میں نے اتنی شدت سے بستر کو کھینچا نا بیمار منہ کے بل زمین پر گر پڑا۔ یہ پہلا ظلم تھا۔ میرے بھائی یقیناً آپ برادران احباب جانتے ہیں علی حسن عسکری چکوال۔ حسن عسکری کو اللہ نے بیٹی دی تو ہم نے ارادہ کیا، اگلی بات تھوڑا سمجھانے کے لیے میں یہ جملہ عرض کر رہا ہوں، چونکہ ہم دونوں بھائی جو بھی کام کرتے ہیں باہمی مشاورت سے کرتے ہیں، تو اس نے مجھے کہا کہ بھائی میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی بیٹی کے کان چھدواؤں، میں چاہتا ہوں کہ اب اس کو میں بالیاں ڈال دوں۔ آپ یقین مانیں ہم نے باقاعدہ طور پر انتظار کیا کہ جب یہ 4 سال کی ہو جائے تب ہم دونوں بھائی اسے لے کر جائیں گے اور اس کے کان چھدوائیں گے۔ ہم دونوں بھائی بازار گئے، اس کے کان چھدوائے۔ کان چھدوانے کے بعد جہاں سے ہم نے وہ کان چھدوائے تھے نا، اس سنار نے ہمیں یہ کہا تھا کہ 2-3 دن 4 دن انتظار کیجئے گا، اس کے بعد یہ ٹیمپریری طور پر عارضی طور پر جو ہم نے اس کے کانوں میں ڈالی ہیں نا یہ اتار دیجئے گا اور اس کے کانوں میں بندے ڈال دیجئے گا۔ تو میں وہیں تھا حسن عسکری کے پاس گھر میں، تو ہم نے سوچا کہ کیوں نہ اس کے یہ اب اتار دیے جائیں، کچھ دن ہو گئے ہیں، یہ اتار دیتے ہیں اور اس کو بالیاں کانوں میں ڈال دیتے۔ عسکری آگے بڑھا، باپ تھا، عسکری آگے بڑھا، اس کے کانوں کی طرف صرف ہاتھ کیے نا، تو میری بھتیجی ہے، بیٹی ہے میری، اس نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے کانوں پہ رکھ کے کہا بابا مجھے درد ہوتی ہے، بابا مجھے درد ہوتی ہے۔ یقین مانے وہ ایسا لمحہ تھا جب خولی کا وہ جملہ سمجھ میں آیا کہ اس نے کہا کہ میں نے حسین کی بیٹی کے کانوں میں در دیکھے اور میں نے اس طرح سے نکالے نا کہ ان دروں کے کنڈے بند رہ گئے اور بی بی کے کان جب تک زندہ رہی نا، جب تک زندہ رہی نہ داہنے رخسار پر سو سکتی تھی نہ بائیں رخسار پر سو سکتی تھی۔ میں نے یہ جملے خود پڑھے ہیں۔ بی بی زندان شام میں مٹی کا ایک ٹیلا بناتی، اکٹھی کرتی اور اپنی پیشانی کو اس پر رکھتی تھی، اپنی پیشانی کو رکھ کر سوتی تھی۔ اچھا میں سوچنے لگ پڑا کہ اپنا سر بھی تو رکھ سکتی تھی، پیشانی کیوں رکھتی تھی؟ پھر مجھے ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی، ان سے یہی میں نے سوال کیا۔ انہوں نے کہا کہ کربلا سے لے کر شام تک سکینہ کی پشت سلامت نہیں رہی، اس لیے اپنی پیشانی خاک پر رکھتی تھی حسین کی بیٹی۔ یہ قافلہ چلا،
کوفہ پہنچا، لوگوں نے حسین کی بیٹی کو صدقے کی کھجوریں بھی دیں، لیکن ام کلثوم نے کہا سکینہ ہم یہ نہیں لیں گے۔ یہ قافلہ چلا، جب یہ قافلہ جا رہا تھا نا، رستے میں ایک ایسی منزل آئی کہ 3 فرسخ جہاں پر قافلہ رات کو قیام کیا تھا، وہاں سے 3 فرسخ کی منزل پر جا کے علی کی بیٹی کو علم ہوا کہ سکینہ قافلے میں نہیں ہے۔ 3 فرسخ پر جا کر علی کی بیٹی کو علم ہوا کہ سکینہ ہمارے قافلے میں نہیں ہے۔ پوچھا اماں فضہ سکینہ آپ کے پاس ہے؟ کہا نہیں میرے پاس نہیں۔ کہا بہن ام کلثوم سکینہ آپ کے پاس ہے؟ کہا نہیں میرے پاس بھی نہیں۔ سجاد سے پوچھا، کہا میرے پاس بھی نہیں۔ جب بی بی کو یقین ہو گیا نا کہ سکینہ ایک منزل پیچھے رہ گئی ہے، تاریخ کہتی ہے کہ علی کی بیٹی نے اونٹ کے بیٹھنے کا انتظار نہیں کیا، بی بی اتری اور واپس چلنا شروع کیا۔ تاریخ کہتی ہے چلتے چلتے ایک مقام پر پہنچی اور کیا دیکھتی ہیں؟ سکینہ ہے ایک سیاہ پوش بی بی کی گود میں سر رکھ کے سو رہی ہے۔ اس وقت جناب زینب نے ایک جملہ کہا بی بی شاید آپ بھول رہی ہیں، یہ سکینہ میرے حسین کے سینے کا تعویذ ہے۔ او بی بی یہ آپ کی کچھ نہیں لگتی۔ کہا زینب مجھے پہچانو، میں کوئی اور نہیں تمہاری ماں زہرا ہوں۔ او میرا بیٹا تمہارا قافلہ جہاں جا رہا ہے او تمہاری ماں تمہارے ساتھ چل رہی ہے۔ ہاں عزادارو، زندان وہ ملا کہ جس کی چھت نہیں تھی۔ بس میں ختم کرنے جا رہا ہوں۔ زندان وہ ملا کہ جس کی چھت نہیں تھی۔ امام زمانہ زیارت ناہیہ میں فرماتے ہیں میرا سلام ہو اپنی ان پھپھیوں پر کہ جن کے چہروں کے رنگ دھوپ پڑنے سے تبدیل ہو گئے تھے۔ شام ہوتی نا، سید سجاد سکینہ کو ساتھ لیتے، زندان کے باہر آ کر بیٹھ جاتے، آسمان پر دیکھتے، پرندے واپس لوٹ رہے ہوتے۔ سکینہ سجاد سے سوال کرتی سجاد یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ کہتے سکینہ یہ پرندے واپس اپنے گھروں کو لوٹ کر جا رہے ہیں۔ تو ایک ہی سوال کرتی تھی سجاد کبھی ہم بھی گھر واپس لوٹ کر جائیں؟ سجاد کبھی وہ وقت بھی آئے گا کہ میں بھی اپنے گھر مدینہ لوٹ کے جا سکوں گا؟ ہاں عزادارو، تاریخ کہتی ہے کہ جب بہت دن گزر گئے نا، بی بی جب رات کو سر رکھتی تھی نا زمین پر، بی بی گریا کرتی تھی۔ زندان کی دیوار کے بالکل ساتھ، بس میں ختم کرنے جا رہا ہوں، زندان کی دیوار کے بالکل ساتھ یزید کا محل تھا۔ یزید کے محل میں ایک تشت میں مولا امام حسین کا سر تھا۔ تاریخ کہتی ہے ادھر بی بی نے گریہ کرنا شروع کیا، مدت ہوئی بابا نہیں ملا، ادھر جناب سکینہ نے گریہ کرنا شروع کیا، ادھر مولا حسین کے سر نے تشت میں تڑپنا شروع کیا۔ اتنا تڑپا کہ یزید کی نیند خراب ہوئی۔ اس نے ایک سپاہی کو بھیجا کہ جاؤ جا کر سید سجاد سے پوچھو کہ زندان میں خیر تو ہے۔ یہ سپاہی چلتا ہوا سید سجاد کے پاس پہنچا اور سید سجاد سے ایک بات کہی، کہا سجاد کہیں کسی پردہ دار کی روح تو پرواز نہیں کر گئی؟ کہا نہیں کسی پردہ دار کی روح پرواز نہیں کی، لیکن مدت ہو گئی ہے میری سکینہ اپنے بابا سے نہیں ملی، وہ کسی طرح سے اسے بابا سے ملا دو۔ ہاں عزادارو، سپاہی چلتا ہوا یزید کے پاس پہنچا، سر کو لیا۔ میں کہتا ہوں کہ ویسے ہی لیا ہوگا جیسے ہم سوچ رہے ہیں نا عزادارو۔ جہاں پر ماں جسے چکیاں پیس پیس کر پالتی رہی تھی، اس سپاہی نے حسین کو اب اس کی زلفوں سے اٹھایا اور اٹھا کر حسین کے سر کو یزید کے سپاہی نے حسین کے سر کو اٹھایا اور آ کر سید سجاد کے ہاتھوں پر رکھ دیا۔ اب قید خانے میں موجود ہر بی بی کی یہ خواہش ہے کہ حسین کا سر مجھے ملے۔ زینب چاہتی ہیں حسین مجھے ملے، ام کلثوم چاہتی ہیں حسین مجھے ملے۔ حسین وہ ہیں کہ جس کی داڑھی پر علی اکبر کا خون ہے، وہ جس کی زلفیں بکھری ہوئی ہیں، وہ جس کا چہرہ خاک آلود ہے۔ مدت کے بعد سید سجاد حسین کا سر اٹھا کر سکینہ کے پاس لائے، سکینہ کو اٹھایا، کہا سکینہ جاگنا۔ سکینہ کب سے بابا کو یاد کر رہی تھی۔ سکینہ اٹھنا، تیرا بابا تجھے ملنا آیا ہے، بابا کا نام سننا تھا۔ سکینہ اٹھ کر بیٹھی، اٹھ کر ابھی بیٹھی ہی تھی، مورخ لکھتے ہیں کہ پھر سکینہ زمین پر لیٹ گئی اور سجاد سے کہا سجاد کبھی میں بابا کے سینے پر سوتی تھی، سجاد بابا کو کہنا سکینہ کا سینہ حاضر ہے، آج میرے سینے پر سو جائے۔ ہاں سجاد نے سکینہ کے سینے پر باپ کا سر رکھا۔ اب سکینہ بابا سے کچھ جملہ کہا،
بابا آپ کی رگوں کو اس طرح سے کس نے کاٹا؟ بابا آپ کی داڑھی کو خون سے کس نے خضاب کیا؟ کہا بابا جب آپ چلے تھے بابا آپ 3 دن کے بھوکے بھی تھے، بابا آپ 3 دن کے پیاسے بھی تھے، بابا کسی نے پانی پلایا یا نہیں پلایا؟ شہید اعظم کے لب ہلے، کہا سکینہ تیرا بابا 3 دن کا بھوکا تھا، وہ تیرا بابا 3 دن کا پیاسا تھا، وہ جب تیرا بابا اس دنیا سے گیا۔ ہاں عزادارو یہ جملے سننے تھے کہ زندان شام میں کچھ لمحوں کے لیے خاموشی ہوئی۔ سید سجاد آگے بڑھے، سکینہ کے نبضوں پر ہاتھ رکھا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور زندان میں ماتم بپا ہوا۔ ہاں عزادارو سید سجاد نے سکینہ کے چہرے کو اٹھایا، اپنے رخساروں پر رکھا اور سکینہ کے چہرے پر ہاتھ مارنا شروع کیا۔ کہا سکینہ تو وہ تھی جو اس سارے رستے میں اور سجاد کے زنجیروں پر پانی ڈالتی تھی، اور تو میرا واحد سہارا تھی، اور بھائی کو کس کے سہارے پر چھوڑ کے جا رہی ہے؟ ہاں عزاداروں میں ممبر چھوڑ رہا ہوں۔ جب ہوئی نا قید رہا، جب قید رہا ہوئی نا، ہر بیوی کو سجاد اکٹھا کر رہے تھے، اکٹھا کر کے سجاد بیویوں کو محملوں پر سوار کر رہے تھے۔ اچانک سے سجاد نے جناب زینب سے کہا، پھوپھی زینب مجھے اما رباب کہیں نظر نہیں آ رہی۔ زینب سے کیا کہا؟ کہا مجھے کہیں اما رباب نظر نہیں آ رہی۔ جناب زینب نے کہا سجاد میں جانتی ہوں کہ اس وقت ماں رباب کہاں ہوگی، چلو آؤ نہ دیکھتے ہیں۔ چلتے چلتے وہاں پہنچے جہاں سکینہ کی قبر تھی۔ جناب رباب سکینہ کی قبر پر اپنے دونوں ہاتھ رکھے ہوئے سکینہ سے ایک جملہ کہہ رہی تھی، سکینہ تو روز پوچھتی تھی نا اماں ہم گھر کب جائیں گے، اماں وطن کب لوٹ کر جائیں گے۔ سکینہ اٹھ نہ دیکھ تیرا سجاد وطن لوٹ کر جا رہا ہے، اور تیری پھپھیاں وطن لوٹ کر جا رہی ہیں۔ سکینہ اٹھ نہ تیری ماں رباب جا رہی ہے۔ ہاں آزادارو بس ختم کرنے لگا ہوں، آخری جملہ۔ جب یہ قافلہ پہنچا نا کربلا پہنچا، پورا قافلہ کربلا پہنچا، بی بی نے پوچھا سید سجاد سے، سجاد بتاؤ میرے حسین کی قبر کہاں ہے، میرے علی اکبر کی قبر کہاں ہے، میرے علی اصغر کی قبر کہاں ہے؟ جب سب کی قبر بتائی نا، کہا اب یہ بتاؤ کہ میرے غازی کی قبر کہاں ہے؟ تب سید سجاد نے اشارہ کیا، پھوپھی وہ سامنے جو قبر ہے نا وہ آپ کے بھائی غازی عباس کی ہے۔ یہ جملہ کہنا تھا۔ جناب زینب نے تمام بیبیوں کو اٹھایا، میں آخری جملہ کہنے لگا، تمام بیبیوں کو اٹھایا، اٹھ کر بین الحرمین کے درمیان چلنا شروع کیا۔ اب یہ بیبیاں چلتی ہوئی حضرت عباس کی قبر کی طرف جا رہی ہیں۔ قبر کے پاس پہنچنے سے پہلے جناب زینب نے تمام بیبیوں کو زمین پر بٹھایا، زمین پر بٹھا کر ایک جملہ کہا سنو اب ہم جا رہی ہیں غازی کی قبر پر، ہم غازی کی قبر پر جا رہی ہیں، ہم غازی کو پرسہ دے رہی ہیں۔ ہر بیوی غازی کو ہر بات بتا دے، غازی کو بتا دینا غازی تمہارے اترنے کے بعد ہمارے خیموں کو جلایا گیا، غازی تمہارے اترنے کے بعد ہمارے سروں سے چادروں کو چھینا گیا، غازی کو بتانا کہ ہمیں کس طرح کے محملوں پر سوار کیا گیا، غازی کو بتانا کہ ہمیں کن کن بازاروں سے گزارا گیا، غازی کو ہر ایک مشکل بتا دینا۔ وہ غازی کو یہ نہ بتانا غازی تمہاری سکینہ شام رہ گئی، وہ غازی کو اگر یہ بتاؤ گے وہ میرا غازی برداشت نہیں کر سکے۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین فسيعلم الذين ظلموا۔